کے ساتھ ہی ناظرین آگے بتائیں کہ علی پور چٹھا میں بھی یوم تقدس قرآن منایا گیا۔ عظیم مذہبی تنظیم انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جی بالکل، علی پور چٹھا میں یوم تقدس قرآن منایا گیا۔ عظیم مذہبی تنظیم انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافیوں، تاجر تنظیمات نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی میں علاقے کے نامور شخصیات چودھری عامر محمود رہار ایڈوکیٹ، چودھری اعجاز احمد پرویا ایڈوکیٹ، چودھری فیاض احمد چیمہ، محمد اکرم سندھو، امجد مجید بٹ، ملک ذوالفقار علی بھٹو، صدر مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ علی پور چٹھا حکیم غلام مرتضیٰ علوی، صدر تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا، جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ علی پور چٹھا قاری مبین رضا سعیدی، چودھری امجد علی رندھاوا، ڈپٹی صدر مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ علی پور چٹھا، سابق ضلعی ناظم انجمن طلباء اسلام تبریز اکرم سندھو نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے دوران خطاب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لا ریب کتاب کی گستاخی کرنے والا فقط لعنت کا مستحق اور واجب القتل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخی کرنا گناہ عظیم ہے۔ وہ مقدس کلام پاک کے جس کی عزت، عظمت، شان، توقیر، رفعت اس قدر بلند ہے کہ خداوند کریم خود اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سویڈن میں جو حرکت کی گئی وہ قابل مذمت کے ساتھ قابل مرمت بھی ہے۔ جس لعنتی نے یہ حرکت کی اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ موجودہ ہماری حکومت سویڈن گورنمنٹ اور اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھائے۔ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گستاخی کوئی قرآن پاک کی کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرے، اہل بیت یا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرے، ایسا ہر ملعون واجب القتل ہے۔ اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان سنی تحریک کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔